تو ممبر اسمبلی امانت اللہ خان ایک بار پھر دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں، یہ قابل مبارکباد بات ہے۔ بتا دیں کہ چیئرمین امانت اللہ خان کی جو دیانتداری ہے، امانتداری ہے، وہ بہت مشہور ہے اور وہ صاف چھوی کے آدمی ہیں، ان کی شبیہ صاف ہے، ان پر کوئی کرپشن یا بدعنوانی کا الزام نہیں ہے۔ حد یہ کہ وہاں کے دہلی کے ایک بڑے افسر نے پچھلے دنوں ان پر غبن کا کرپشن کا الزام لگایا تھا، لیکن چند ہفتے بعد ہی لکھت روپ میں تحریری طور پر افسر نے الزام واپس لے لیا اور اس طرح امانت اللہ خان بے داغ ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی چیئرمین شپ میں کئی لوگوں نے اڑچن بھی ڈالی، لیکن سب نے اپنی اڑچنیں واپس لے لی ہیں اور اس طرح راستہ صاف ہو کر آج صبح کے وقت میں امانت اللہ خان دہلی وقف بورڈ کے ایک بار پھر چیئرمین بن گئے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب مولانا محمد عارف قاسمی، اس طرح مولانا حفظ القدیر ندوی اور دوسرے علماء کرام ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ مبارکباد اس لیے بھی وہ پیش کرنے قابل ہیں کہ گزشتہ سال امانت اللہ خان نے مسجد کے اماموں کی تنخواہ کو 2 گنی بلکہ 3 گنی کرانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ حد یہ کہ دہلی وقف بورڈ کے زیر انتظام جو مساجد ہیں اور اسی طرح جو وقف بورڈ سے باہر مسجد ہیں، ان سب کے اماموں کی تنخواہ کو 2 گنی اور 3 گنی کرائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سوشل انڈیا نیوز کو مولانا عارف قاسمی کا پیغام پہنچا ہے، جنہوں نے مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ امانت اللہ خان نہ صرف یہ کہ دہلی وقف بورڈ کے لیے نیک فعال ہیں، بلکہ دوسرے وقف بورڈوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہیں۔ بتا دیں کہ ہمارے اس دیار میں ضلع شاملی کے ایک گاؤں میں ایک موت ہو گئی تھی، یعنی ضلع شاملی کا رہنے والا ایک جو ہے حافظ قرآن دہلی ریلوے اسٹیشن پر مار پیٹ کے اندر مارا گیا تھا، اس کو بھی امانت اللہ خان نے تقریباً 5 لاکھ روپے اس کے جو ہے ورثاء کو دیے تھے۔ اس طرح وہ بیرون دہلی بھی کافی مدد کرتے رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے پچھلے دنوں فساد کے بعد بھی دہلی میں غریبوں کی اور متاثرین کی کافی مدد کی ہے۔ اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ امانت اللہ خان کا وقف بورڈ کا چیئرمین بننا دہلی کے لیے نیک فعال ہے اور دوسرے وقف بورڈ کے لیے ایک نمونہ ہے۔